بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محاسبہ کی بات ہو رہی ہے اور اپنے نفس کو قائل کرنے کے وہ طریقے جو علماء کرام نے بتائے ہیں۔ یاد رکھیے، محاسبہ کی فکر انسان کو ساکن کر دیتی ہے۔ وہ بالکل دیوار کی طرح ہو جاتا ہے جو ہل نہیں سکتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت گزار صحابہ کرام بھی تھے، ہم بھی ہیں، مگر صحابہ کرام یوں فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہماری حالت بالکل ایسے ہوتی تھی کأنہ علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، بالکل ساکن ساکن۔ اور دیوار ساکن ہو تو پرندہ وہیں آ کے بیٹھتا ہے، ہلتی چیز پر پرندہ نہیں بیٹھتا۔ یہ صحابہ کرام کی حالت ہوتی تھی۔ ایک مومن جب اپنا محاسبہ کرتا ہے تو وہ واقعی ساکن ہو جاتا ہے، ہل نہیں سکتا۔ غور و فکر کرتے کرتے وہ کہاں جا پہنچتا ہے اور کس طرح اپنے گناہوں سے بچتا ہے اور کس طرح نیکیوں کی اس کو فکر ہوتی ہے۔ اس کو ناظرین یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک بلی جب اپنے شکار کو پکڑنا چاہے تو پکڑنے سے پہلے اس کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے، کس طرح وہ بالکل ساکن ہو جاتی ہے، الرٹ اور ساکن۔ صرف شکار پہ اس کی نظر ہے اور جب وہ موقع دیکھتی ہے جمپ مار کے اپنے شکار کو جا پکڑتی ہے۔ ایک مومن کی حالت بالکل ایسی ہونی چاہیے۔ ماضی میں کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے ساکن کیوں ہوتے ہیں، یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ بالکل خاموشی کے ساتھ بالکل بے حس و حرکت آپ اپنی جگہ بیٹھے ہیں، ایک نظر ہے جو ٹکی ہوئی ہے، مگر فکر کے آثار بھی چہرے پر ہوتے ہیں۔ ارد گرد سے آپ یوں لگتا ہے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ یہ چیز میں نے بلی سے سیکھی ہے۔ چھوٹی چھوٹی مخلوق، اس کے یہ کام آنکھوں کے لیے بڑے عبرت کے کام ہوتے ہیں، نصیحت کے کام ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ارد گرد بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے ہم بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو کرنے سے پہلے ذرا رک جائیں، غور کریں کہ یہ کام جو کیا جا رہا ہے درست ہے یا غلط۔ حقیقت یہی ہے کہ اس کے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں، مجھے بھی اور دوسروں کو بھی۔ یہ کام محاسبے کے ہوتے ہیں، یہ عمل محاسبے کا عمل ہے، اس لیے کہ اچھے کام ہیں تو ٹھیک ہے، بسم اللہ، اللہ بھی خوش، اور خدا نخواستہ اگر برے کام ہیں تو رب کی مخلوق بھی ناراض، وہ بھی تنگ، اور اللہ بھی ناراض۔ تو اس لیے ہر عمل کی نگرانی مقصود ہے، اور اسی نگرانی کو علماء نے مراقبہ کا نام دیا ہے، کہ انسان خود چیک لگائے، اپنا خود عمل چیک کرے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ درست ہے، کرنے کے قابل ہے یا نہیں، شریعت اس کام کے کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ یہ مراقبہ بڑا ضروری ہے۔ اس مراقبے پر مزید گفتگو کے لیے تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔